بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين. میرے بھائیوں، آج حدیثوں کے سننے کا دن ہے اور قرآن و حدیث ہی ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ یہی ہمارا اسلام ہے، پھر یہی ہمارا ایمان ہے، پھر یہی ہماری قبر ہے، پھر یہی ہماری جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ بچائے کہیں ہماری دوزخ نہ ہو جائے۔ تو آج ہم سنیں گے کہ پہلی دو رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو نماز میں مسلمانوں کو پتہ ہے کہ فجر اور صرف فجر ہی وہ نماز ہے جس میں آپ کو ایک دفعے بیٹھنا ہے، جس کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے سٹنگ، تو اس میں آپ کو پورا کا پورا ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان چاروں میں دو دو قاعدے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ جب ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد، تو اس 2 رکعت میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے؟ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ کہتے ہیں، جب لفظ عبداللہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جی نہیں، حضرت لفظ عبداللہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں۔ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا، اذا جلسنا فی رکعتین، جب 2 رکعت کے بعد ہم بیٹھیں تو کیا پڑھیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا پہلے قاعدے میں ہم کو پڑھنا چاہیے، اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں آئی ہے اور اس کا ذکر ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، انہی سے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ وفی آخرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز کے درمیان میں اور آخری نماز کے تشہد میں تشہد پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ تشہد سے مراد التحیات للہ ہی ہے۔ میں عرض کروں کہ ہماری اس مجلس کے اختتام پر آپ تمام حضرات بلا استثناء سب کو سنانا ہے التحیات للہ سے لے کے جو آخری لفظ ہے محمدن عبدہ ورسولہ، اس کا آپ میں سے ہر ایک ترجمہ سنائے گا، اردو میں ترجمہ سنائے گا۔ ہمیں یہ معلوم بھی ہو کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ بھی سمجھا یا نہیں سمجھا۔ تو آج یہ خصوصی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نماز میں داخل ہونے پر جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ہر لفظ کا ترجمہ ہم کو اپنی زبان میں یاد کرنا چاہیے، اور جب نماز ہم پڑھیں تو زبان سے آفیشیل لینگویج بولیں یعنی عربی، اور اپنے اپنے خیال اور عقل و دماغ میں اس کے ترجمے کو دہرائیں، تو وسوسوں سے نجات ملے گی، نماز میں دل لگے گا، اور انشاءاللہ نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ تو چلیے آج ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کس کو التحیات کا ترجمہ یاد ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو آج اسے یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث اس بارے میں ہے، عن الحسن انہ کان یقول لا یزید فی الرکعتین الاولین علی التشہد، حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ نمازی پہلی 2 رکعتوں میں تشہد کے علاوہ کچھ زیادہ نہ پڑھے۔ تو ہمارے پاس ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی ایک سند ہے، اس کی ایک اتھینٹک بات ہے کہ نبی نے ایسا کیا، نبی نے ایسے فرمایا، تبھی ہم کرتے ہیں۔ وہ جو الفاظ ہیں تشہد کے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔
صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قال كنا اذا صلينا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سلام ہے، یعنی سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، یعنی جس چیز کو ہم سلامتی، صحت، سیفٹی کہتے ہیں وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو کیا کرے، فَلْيَقُلْ، اور اس کے بعد میں وہی تشہد جو ہم سب پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کر محمدً عبدہ ورسولہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھ کر سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں اتنا پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی۔ اب جب ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کا طریقہ سنا ہے کہ آپ جو ہے کلمے کی انگلی جو ہے پہلے ہاتھ کی جو ہے انگوٹھے کے فوراً بعد، جس کو ہم کلمے کی انگلی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتے تھے۔ اب اس اٹھانے میں الگ الگ روایتیں ہیں، کسی میں کوئی بات آئی ہے، کسی میں کوئی بات آئی ہے۔ میں بار بار آپ سے عرض کروں گا، اگر ہر بات حدیث میں آئی ہے تو کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں ایک دوسرے کو برا بولتے ہو، کیوں یہ کہتے ہو کہ ان کو حدیث نہیں آتی، انہوں نے حدیث کے خلاف کیا۔ جو حدیثیں امام ابو حنیفہ کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہیں، کیا وہ حدیثیں نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا وہ نبی نے نہیں فرمایا؟ کیونکہ ہر حدیث جس کا آپ نام لیں گے اس کے بیان کرنے والے 2 4 5 صحابہ مل جائیں گے، پھر تابعین میں کثیر تعداد مل جائے گی، پھر تبع تابعین میں کثیر تعداد مل جائے گی، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ جو ہے تو ذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح تشہد میں انگلی کا اشارہ، علی بن عبد الرحمن المعادی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ یہ ایک جو ہے اس وقت بچے تھے، وہ کنکریوں سے کھیل رہے تھے نماز میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے دیکھا اور فرمایا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کی نظر پڑی تو انہوں نے ان سے کہا، جب وہ بچے تھے، اسنا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنا، ارے بھائی وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ قلت وکیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنا، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتے تھے؟ قال، ابھی حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں، کان اذا جلس فی الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے، وضع کفہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، تو آپ اپنے رائٹ ہینڈ کو رائٹ تھائی اس پر ران کے اوپر رکھتے، وقبض اصابعہ کلہا، اور ساری انگلیاں ملا کر رکھتے، واشار باصبعہ التی تلی الابہام، اور اپنے اس انگلی سے اشارہ فرماتے جو کہ ابہام سے یعنی انگوٹھے سے رکھ کر ہے، ووضع کف اليسرى علی فخذ اليسرى، اور اپنے لیفٹ ہینڈ کو لیفٹ تھائی پر بائیں ران پر آپ رکھتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلیاں پھیلا کر نہیں رکھتے تھے، ملا کر رکھتے تھے، اور اپنی کلمے والی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے۔ اب کیسے اشارہ کرتے تھے؟ علی بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسرى علی رکبتہ الیسرى ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی وعقد 53 واشار بالسبابہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بار بار پڑھ لیا کیجیے، جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ بائیں گھٹنے پر، یعنی بائیں لیفٹ جو نی ہے اس پر رکھتے، اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، سیدھا ہاتھ سیدھی مانڈی پر رکھتے، اور دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے 53 کے عدد کی شکل بناتے۔ آپ جو ہے اپنی اپنی انگلیوں کو اس وقت جو ہے ہم جیسے کرتے ہیں ویسے وہ اپنا ہاتھ بنائیے، ایسے جیسے ہم تشہد میں انگلیاں پھیلی ہوئی ہیں، اب ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً انگلیوں کو اور انگوٹھے کو ملا کر ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو شکل بنتی ہے جس میں بتا رہا ہوں ایسے، یہ دیکھیے یہ فائی کی بن رہی ہے، یہ جو اگر آپ انگلی کو ملا دیں تو وہ فائی بن گیا۔ تو اس فائی کو سمجھانے کے لیے 53
کا انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے لفظ، وہ اشارہ بالسبابہ، اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تھے، کلمے کی انگلی سے اشارے کے وقت انگلی کو بار بار حرکت نہ دینے۔ عن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يشير بإصبعه اذا دعا ولا يحركها۔ یہ جو ہے حدیث ہے، سنن نسائی میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے جب دعا فرماتے، ولا يحركها، اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ایک صحابی ہیں اور حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان کی بہن کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا، کیا اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا؟ ہر جگہ حدیث ہے، اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کو حدیث سے نہیں پہنچی ہے، ایک عجیب و غریب الزام ہے جس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری حدیث، عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن جدہ قال، حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، وقد وضع یدہ الیسری علی فخذ الیسری، اور آپ کا بایاں ہاتھ بائیں مانڈی پہ تھا، ووضع یدہ الیمنی علی فخذ الیمنی، اور آپ کا دایاں ہاتھ دائیں مانڈی پہ تھا، وقبض اصابعہ، اور آپ نے ساری انگلیاں ملا رکھی تھی، وبسط السبابہ، اور آپ نے اپنی کلمے کی انگلی کو کھولا، وہو یقول، اور آپ یہ کہہ رہے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ نے جب انگلی اٹھائی ہے تو آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ اس حدیث میں یہ آیا ہے۔ اس سے کتاب کے مصنف جو ہیں مولانا محمد الیاس گہمن، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ تو دعائے تشہد میں درود شریف کے بعد بھی سلام کے قریب مانگی جاتی ہے۔ دعا تشہد میں، کہ تشہد پڑھنے کے بعد بھی درود شریف کے بعد سلام کے قریب دعا مانگی جاتی ہے، اس میں یہ دعا پڑھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی انگلی کو بچھا کر اسی حالت پر برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انگلی کو آخر نماز تک بچھائے رکھنا چاہیے، یعنی انگلی اخیر تک رہے، کیونکہ اس حدیث میں حضرت عاصم بن کلیب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب دعا ہم مانگتے ہیں دونوں تشہد پڑھنے کے بعد، اس وقت انگلی آپ نے اٹھائی جب تک انگلی اپنی جگہ پر ویسی ہی تھی جیسے باقی چاروں انگلیاں۔ اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قلت فیہ ادامۃ اشارۃ التشہد الی آخر الصلاۃ، تو میں کہتا ہوں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اشارہ آخر نماز تک برقرار رہنا چاہیے۔ تشہد میں نظر شہادت کی انگلی سے آگے نہ بڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو یہ فرمایا، لا یجاوز بصرہ اشارۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ ہے انگلی کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ تشہد پر کیا کرنا چاہیے؟ پھر سر اٹھانا چاہیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، من السنت ان یخفى التشہد، سنت یہ ہے کہ تشہد ہم جو ہے آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اب پہلا قاعدہ ہو گیا، اس کے بعد اٹھنا ہے، تو اٹھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا چاہیے۔ عن مطرف قال، حضرت مطرف کہتے ہیں، صلیت انا وعمران بن حسین رضی اللہ عنہ صلاۃ خلف علی بن ابی طالب، حضرت مطرف کہتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین ہم دونوں نے حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی، فکان اذا سجد کبر، تو جب بھی سجدہ فرماتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، اور جب اٹھتے تو پھر تکبیر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، اور جب 2 رکعت سے اٹھتے تب بھی تکبیر فرماتے۔ تو اس طرح دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو نماز ہے اس کا کمال کیا ہے، ہر حرکت میں ایک حرکت سے دوسری حرکت پر جاتے ہوئے ہم اللہ اکبر، دوسری سے تیسری اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے ہر ایکشن کو بدلتے ہوئے ہماری زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے۔
یہ نہیں کہ آپ کو نماز پڑھنا تھا آپ نے خالی ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد میں جب رکوع میں گئے تکبیر نہیں پڑھی، رکوع سے اٹھ رہے ہیں تکبیر اللہ اکبر نہیں بولا۔ ہماری نماز اے ٹو زیڈ جو ہے اللہ کی بڑائی کو بتاتی ہے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جبکہ غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان کے یہاں جو بھی عبادت کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں بہت سارا جو ہے تو گیپ ہے جس کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایسی مکمل نماز کہ جس میں قرآن بھی پڑھا جائے، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، اور ہر ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن میں جاتے ہوئے آپ اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر چیز میں دیکھیے کہ ایک سلامتی ہی سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ اور جب کہ ہمارے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے جب وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اندر جاتے ہیں تو ان کے بھگوان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون اندر آیا ہے، اس گویا کہ بھگوان سو رہا ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں گھنٹی بجاتے ہیں، تو گھنٹی بجانے کے بعد پھر بھگوان کو معلوم ہوتا ہے کہ ارے یہاں میرا کوئی چیلا آیا ہے۔ تو یہ عجیب غریب باتیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرت متحدث کے حدیث سے ہی معلوم ہوا تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین نہ کرنا، یہ انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل فی الصلاة رفع یدیہ نحو صدرہ واذا رفع رأسہ من الرکوع واذا یفعل بعد ذلك۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ سینے تک اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سینے تک اٹھاتے، اس سے ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا۔ تو اب حنفیوں کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ جب وہ رکوع سے اٹھائیں گے تو وہ سر ہاتھ اٹھائیں، اور اس کے بعد نہ کرتے تو پھر بعد میں جب کہ سجدہ کر رہے ہیں اس میں پھر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو اس حدیث سے رفع یدین کا ثبوت ہوا، اور جب اس حدیث پر بھی عمل ضرور کرنا چاہیے۔ فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي ركعتين الأخريين بأم الكتاب۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھتے، اور ہر رکعت میں ایک ایک سورہ پڑھتے تو دو صورتیں ہو گئی، اور جب تیسری اور چوتھی آخری دو رکعتیں پڑھتے اس میں صرف ام الکتاب پڑھتے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، کوئی اور سورہ نہیں پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، دیکھیے ہم حدیثوں کے بعد حدیثیں سن رہے ہیں، کیا ہماری دلچسپی برقرار ہے، یا حدیث ہم کانوں سے سن رہے ہیں مگر نہیں سن رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن فرمایا قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وہ کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں مگر سن نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حدیث ہم کو یاد ہو جائے، اور اگر ایک وقت میں سننے پر یاد نہیں ہوتی ہے تو ہمیں سے ہر شخص کو ایک ڈائری اور ایک پین رکھنا چاہیے، اور جیسے ہی آپ نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور اس کا جو چیپٹر ہے وہ سنا کہ بھئی تشہد کے بارے میں آ رہی بات، انگلی کیسے اٹھانا چاہیے، ہاتھ کب اٹھانا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، تو آپ نے اردو کے شارٹ ہینڈ میں اپنے شارٹ ہینڈ جو آپ بنا لیں اس میں آپ نے فوراً ہیڈنگ لگائی اور اس کے بعد اس حدیث کو ذکر کر دیا، اور بعد میں ان حدیثوں کو یاد کیجئے۔ کیا یہ حدیث ہیں جو آپ نے ابھی نماز کے بارے میں سنی ہیں اسے سننے کے لیے ہیں؟ کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے آپ رکوع میں ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کیا بولیں گے؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو ایسا سکھایا گیا، ہم کو ایسا بتایا گیا۔ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو آپ کو حدیث یاد ہونی چاہیے۔ اور یعنی یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ ہم اتنی کم حدیثوں کو بھی یاد نہ کر سکیں نماز سے متعلق۔ تو اس کا خیال رکھیے کہ ہم جب حدیث سنیں تو پوری توجہ سے سنیں، بے ادبی نہ ہو جائے کہ ہم بیٹھے تھے مگر ہمارا دماغ ادھر ادھر جا رہا تھا اور ہم نے حدیث پر دھیان نہیں دیا۔ قاعدہ اخیرہ کرنا، جب بیٹھتے ہیں آخری قاعدہ کرتے ہیں چوتھی رکعت کے بعد۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جب ہم نماز پڑھتے پھر وہ وہی حدیث انہوں نے ذکر فرمائی ہے جو اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کہ ہم التحیات پڑھیں، تو یہ قاعدہ خیر میں التحیات کی بات ثابت ہوئی اور یہ حدیثیں صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں آئی ہیں۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے کہ تشہد کو نماز کے درمیان میں اور نماز کے اخیر میں پڑھنا ہے، یہ ثابت ہوا۔ اب ہم جب بیٹھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں تورک، اور تورک کسے کہتے ہیں وہ آپ آگے سنیں۔ سرین کے بل بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں، یعنی ایک بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک پیر بچھایا اور بایاں پیر بچھایا، سیدھے پیر کو کھڑا کیا، اسے تورک نہیں کہتے۔ لیکن اگر آپ دونوں پر ایک سائڈ نکال دیں اور پھر جو ہے سرین کے بل بیٹھیں تو اسے تورک کہتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، سنت یہ ہوگی نماز میں کہ آپ اپنے سیدھے پیر کو کھڑا کر دیں اور لیفٹ کے پیر کو بچھا دیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے اور پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور اپنے بائیں پیر کو لیفٹ کے پیر کو بچھا دیتے اور سیدھے پیر کو آپ جو ہے وہ کھڑا کرتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے بیٹھنے کی بات ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ پہلے قاعدے میں اور دوسرے قاعدے میں تشہد پڑھنا چاہیے۔ تو جو دوسرا قاعدہ ہے اس میں تشہد کے بعد ہم درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ عن فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ قال، حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في الصلاة لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا وہ نماز میں کیا کر رہا تھا، نہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نہ نبی پر درود بھیجا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلین، اے نماز پڑھنے والے تم نے تو جلدی کر دی۔ تم علمہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا۔ فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی، پھر آپ اس کے بعد میں آپ نے جو ہے ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کیا کیا، فمجد اللہ وحمدہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، یہ التحیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تحمید ہے، تسبیح ہے، اللہ کا بڑا ہونا بتانا، تو اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی پہلے بیان کرنا اور اس کے بعد میں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہوا۔ تو اس لحاظ سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دوسرے آدمی کو یہ سنا تو آپ نے فرمایا ادعو تجب وسل تعطیٰ، ہاں اب تم جو ہے کچھ بھی مانگو تو اس کو قبول کیا جائے گا اور کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، دعا کرو گے دعا قبول ہوگی اور مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ آپ نے کب فرمایا؟ التحیات کے اور درود شریف کے پڑھنے کے بعد جو ہے فرمایا۔ ابھی میں آگے آپ سے بعد میں بولتا ہوں، پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے۔ فرض کر لیجیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے حدیث سنی کہ اگر آپ نماز میں آپ نے التحیات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوئی، اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا ماشاءاللہ، اب حضور نے فرمایا کہ ادعو دعا کرو تجب تمہاری دعا قبول ہوگی، وصل تعطیٰ اور تم مانگو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ ایک سوال، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، التحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد اگر مسلمان سے کہا جائے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو جی چاہتا ہے مانگو۔ یقین مانیے اگر حدیث کو معلوم نہ ہو کسی مسلمان کو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو،
اور کہا جائے کہ اب نبی نے فرمایا ہے تم جو دعا مانگو گی قبول ہوگی، اور جو چیز مانگو گی وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یقین مانیے کہ 100 میں 99 مسلمان اس کے بعد فوراً شروع ہو جائیں گے، اللہ بیٹا دے، کھانا دے، پانی دے، بیمار ہو گئے شفا دے، ایسا دے، دنیا کی چیزیں مانگنے لگیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے، گناہوں کا معاف ہونا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، جنت کی طلب کرنا، وہ سکھایا ہے۔ ہر مسلمان سب سے پہلے ذہن میں جب وہ دعا مانگے تو اسے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پہلی ضرورت اور اس کی آخری ضرورت مغفرت ہے، اللہ معاف کر دے، گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ گناہوں کے معاف ہونے سے سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عجیب غریب بات، اللہ تعالیٰ گناہ جیسے ہی معاف کرتا ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ وہی ہوتا ہے جو قرآن نے بتایا۔ قرآن نے کیا بتایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسن، اے اللہ دنیا میں بھلائی دے، اور فی الآخرت حسنہ، اے اللہ آخرت میں بھی بھلائی دے دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ سوچئے کہ اگر جب دعا پڑھی جائے تو کیا دعا پڑھی جائے، تو اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ الحمدللہ ہم سب اسی پر عمل کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی وغیرہ جیسی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ حضرت عبدالفضالہ بن عبید سے یہ حدیث سے معلوم ہوا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم اہل بیت پر کیسے ان کے لیے دعا کریں؟ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اس کا مطلب ہوتا ہے صلاۃ کا لفظ اس میں آیا، یعنی نماز پڑھنے کا مطلب نہیں ہوتا، لفظ صلاۃ کا مطلب یہ دعا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتصدیہ، کافروں کی جو نماز کعبۃ اللہ میں ہوا کرتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی؟ چیخ پکار اور تالیاں بجانا۔ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو اس کے بعد کہا فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو درود شریف میں تو یہ سکھایا ہے کہ ہم آپ کے اوپر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف سکھایا۔ یقین مانیے میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر بھائی جو اس مجلس میں شریک ہے وہ التحیات کا ترجمہ بھی مجھے سنائے اور درود شریف کا بھی دونوں ترجمہ سنائے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ آپ کو نہیں آتا، لیکن ایک ہمارا جو ہے ریویژن ہو جائے، اور پھر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم نماز کے اندر جو لفظ بھی بولیں گے زبان سے عربی مگر دماغ میں اس کا ترجمہ، تو اس سے نماز کے اندر وسوسے نہیں آئیں گے، نماز صحیح ہوگی۔ اس طرح سے بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی، دونوں درود آپ نے التحیات پڑھ لی یعنی اللہ کی بڑائی بیان کر دی، اس کے بعد آپ نے جو ہے تو درود شریف بھی پڑھ لیا، اب آپ کو دعا مانگنا ہے۔ تو اس دعا کے بارے میں پھر وہی الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں، یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو السلام، جو سلام ہے سیفٹی دینے والا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، تو جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ التحیات للہ سے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد درود شریف پڑھ لے، تو پھر اس کے بعد کیا کرے؟ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوهُ۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو اختیار ہے، اس کو جو دعا پسند ہو وہ دعا مانگے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ اور جو دعا کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اب سنتے جائیے مختلف الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ذکر کی ہے، حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ کیا تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी नस्ल को नमाज कायम करने वाला बना दे। तो हमारी दुआ की ये सुन्नत होगी, हम अपने लिए जो मांगे, मैं अपनी ज़ात और अपने बेटे और अपने बेटी के हद तक न रहूं, बल्कि अपनी नस्ल के लिए दुआ करूं। ऐ मेरे रब, हमारी दुआ कबूल फरमा और मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे और सारे मुसलमानों को माफ़ कर दे क़यामत के दिन, हिसाब वाले दिन। एक हदीस है, एक हदीस नहीं बल्कि दुआ, एक दुआ ये आई है। नंबर 2, अन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, और ये जो हदीस है ये आपके सही बुखारी में आई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, क़ाल लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमनी दुआन अदु बिही फ़ी सलाती। हज़रत अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि मुझे ऐसी दुआ सिखाइए कि जिसको मैं नमाज में मांग सकूं। नमाज, ये कहा उन्होंने कि नमाज के अंदर। तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल, दुआ पर, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये भी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जैसे ही दर्स ख़त्म हो तो हम में से कोई या सब के सब पहले अत्तहियात का तर्जुमा बताए, फिर दरूद शरीफ का तर्जुमा बताए और उसके बाद ये जो दुआ हम पढ़ते रहते हैं बचपन से, इसका तर्जुमा भी बताए। और इसके बाद जो है और भी सब बातें आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर दर्स इसलिए ख़त्म करता हूँ कि ये जो दुआएं हम जो नमाज का अल्फाज पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका तर्जुमा मालूम हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं कौन शुरू करता है। सबसे पहले अत्तहियात लीजिए। मेरी गुजारिश है आज़म भाई से कि सबको अनम्यूट कर दें और बताइए कि अत्तहियात का तर्जुमा क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। अत्तहियात पढ़ के तर्जुमा बोला, खाली तर्जुमा बोल दे? जैसा मुनासिब समझे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इस्सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम इबादतें ज़बानी और बदनी और माली अल्लाह ताला के लिए है, और सलाम हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम हो और बरकतें हों, रहमतुल्लाहि व बरकात, अल्लाह की रहमतें और उनकी बरकतें हों, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। और अशहदु अन ला इलाहा, अच्छा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अगर कोई और साहब भी इसका तर्जुमा कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी अज़मत और सलामती अल्लाह के लिए है, और सारी दुआ और इबादत भी का भी अल्लाह ही हक़दार है, और सारे पाक कलमात का भी अल्लाह ही सदावार है। और आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो और बरकतें हो। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि हम पर और हमारे नेक बंदों पर भी सलामती और बरकतें हों। और हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अच्छा, इसके बाद अक्सर हमसे मुँह से निकल जाता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई हर्ज तो नहीं नमाज के अंदर? नहीं, हरज है। अच्छा, हरज है। निकलना चाहिए क्योंकि नबी ने इतना ही सिखाया है। लेकिन अच्छा। अगर निकल गया तो नमाज नहीं टूटेगी ना। अब अकेले पढ़े तब भी नहीं टूटेगी, जमात के साथ हो तब भी नहीं। लेकिन हमें हर हदीस को ऐसे अमल करना है जैसे कि उसमें आया है। माशाअल्लाह, देखिए ये जो तर्जुमा आपने सुना, तो अब हमें करना क्या ये कि आप चाहे फर्ज नमाज पढ़ें या सुन्नत पढ़ें या नफिल पढ़ें, दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें,
تو زبان سے آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں اپنے اپنے دماغ میں اس کے ترجمے کو ضرور دہرائیے اس سے نماز میں دل لگے گا، برے خیالات نہیں آئیں گے، نماز سے باہر کے خیالات نہیں آئیں گے، اور ہماری نماز جو ہے وہ زیادہ جاندار بنے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ جب شروع میں پریکٹس کریں گے اس کام کی، تو بہت ممکن ہے کہ آپ نے زبان سے اردو کا کوئی لفظ بول دیا، اگر بول دیا نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ آپ نے غیر عربی کو بول دیا، چاہے اردو بولیں انگلش بولیں جو زبان بولیں، اور آپ کو پھر سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اگر آپ نے جو ہے تو یہ کیا کہ نماز پڑھ لی، آپ کے ذہن میں بات ہے کہ ارے ٹوٹ گئی، پھر کیا ہوا، آپ بھول گئے، اور آپ کو بعد میں یاد آیا کہ ارے میں آج نماز پڑھا تھا تو میں نے درمیان میں اردو کے لفظ بول دیا زبان سے، تو نماز تو ٹوٹ گئی تھی، اب مجھے دہرانا تھا میں نے نہیں دہرایا، اس کو بھول جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، آپ ایک اچھے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے، اگر آپ دہرا لیں گے جب بھی یاد آئے یہ تو سونے پر سہاگا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہوگا اب یہ عادت بن جائے، تو آپ کو سب سے پہلے سیلف کنٹرول کرنا ہے، سیلف کنٹرول۔ ہم یہ لفظ بہت بڑے ٹھڑلے سے انگلش میں بولتے ہیں، مگر دین کے بارے میں بھی کر کے بتانے کی ضرورت، سیلف کنٹرول ہو کہ زبان پر نماز میں صرف عربی زبان آئے گی، اور دماغ میں اردو اور ہندی اور انگلش اور ملباری اور چائنیز اور روسی کی آندھیاں چلے گی۔ تو یہ اس لیے کہ اس سے نماز کا ہمیں جو ہے تو اس کا اثر آئے، اور جو کہہ رہے ہیں جب ہم سمجھ کر کہیں گے نا تو اس نماز کی کیفیت ہی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ چلیے التحیات کا ترجمہ تو ہو گیا، درود شریف دو ہیں، اللہم صلی علی محمد پہلا اور دوسرا، تو اگر کوئی صاحب درود شریف کا ترجمہ سنا دیں۔ یا اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دوسرے صاحب بھائی ایک ہی آدمی نے دوسرا شریف بھائی انور بھائی انور صاحب سنائیے۔ دیکھیے آدم بھائی جو بڑھ کر ہاتھ میں مینا اٹھا لے جام اسی کا ہے، آواز صاف نہیں آ رہی۔ انور بھائی آپ کی لائن صحیح نہیں ہے، شریف بھائی آپ بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ان کی آل پر بھی رحمت نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت فرمائی تھی۔ اے اللہ تعالیٰ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ترجمہ تو ہو گیا، مگر اس میں کچھ چھوٹا ہے یا نہیں چھوٹا ہے؟ انور بھائی آواز صاف نہیں آ رہی۔ حبیب بھائی آپ بولیں، انور بھائی کا آواز صحیح نہیں ہے۔ حبیب بھائی جی بھائی، جی اڑ گئے، آپ اڑ گئے تو ترجمہ پڑھیے۔ اچھا یہ جو ہے ہمارے شریف بھائی نے جو ترجمہ سنایا ماشاءاللہ اچھا سنایا، لیکن دونوں درود میں آخری کے الفاظ ہیں انکا حمید مجید، اس کا ترجمہ ہے وہ اس کا چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ بے شک تو ہی بڑی تعریف بزرگی والا، بے شک تو ہی تعریف کے لائق بزرگی والا۔ جی ماشاءاللہ، کہ بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے اور تو ہی بزرگی والا ہے۔ تو یہ تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، ایک تو یہ دعا حضرت ابراہیم کی جو قرآن میں آئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر میں نے تو اس کا ترجمہ پڑھ دیا تھا، پھر بھی اگر کوئی صاحب بول سکتے ہو تو آگے بڑھیں۔ اے اللہ ہم کو ہماری اولاد کو نمازی بنا۔ حبیب بھائی کا نمبر ہے؟ ارے یار نمبر پڑھے جو مولانا کہہ پہلے رہے پڑھ لے بھائی، اس کو پڑھنے دو، جو پڑھ رہا ہے پہلے اس کو پڑھنے دو۔ نمبر یہاں پہ کون سا کوئی جی یہ حبیب بھائی سنا رہے، پڑھا رہے نا، بتلا رہے نا۔
نہیں پڑھیے آپ بتائیے. اللہم اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو نمازی بنا، اور ہمارے والدین کو، ہم کو، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو جس دن حساب قائم کیا جائے اس دن اپنی رحمت سے معاف کرنا. ماشاء اللہ. اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے ربنا وتقبل دعا. ہاں جب ہم ہماری یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اور میری نسل کو نماز پڑھنے والا بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اس کے بعد کا جملہ ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا کو قبول فرما. قبول فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. دیکھیے اللہ نے کیسا رکھا، جب ہم اپنے اور اپنی نسل کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے بولو، تم ایسا بول دو اللہ میری دعا قبول فرما، تو انشاءاللہ قبول ہوگی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ میرے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کی حساب والے دن مغفرت فرما. اور وہ جو دعا ہے آخری، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کا ترجمہ بتائیے گا. اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اور مجھ پر رحم فرما کیونکہ تو ہی غفور رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ماشاء اللہ. مگر وہ جو جملہ ہے نا فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اس کا ترجمہ رہ گیا. تو پہلے ہمیں بولنا ہے کہ معاف فرما تو ہی دے اور گناہوں مجھ کو پر رحم فرما، مجھ جی پر رحم فرما، مجھ کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما. تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیرے تیری سوا پاس کوئی. ہاں ویری گڈ. اپنی خاص بخشش سے، اپنی خاص تو رحمت سے. یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ دعا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور نماز کے بارے میں پوچھا، آپ نے یہ دعا سکھائی. یہ ایک بڑی جامع دعا ہے. پہلا سوال، ہم روز دسیوں دفعے نماز کے اندر بول رہے ہیں اپنے منہ سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا. تو ہر مسلمان اپنے اوپر کیا ظلم کر رہا ہے یہ بتائیے. ہر مسلمان پڑھا ہوں مگر بنا سمجھے پڑھا ہوں، حدیث بھی پڑھا ہوں بنا سمجھے پڑھا ہوں، اور اس پر عمل کرتا ہوں مگر پھر بھی کوتاہی ہے میرے میں. یہ ظلم ہے جو میرے اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتا بھائی. وہ ادا نہیں صحیح کر فرمایا پاتا. اللہ انصر بھائی تعالیٰ نے. کا ہر ایک چیز کے اوپر شکر ادا نہیں کر پاتا ہوں، جو اس کے انعام ہے، اس کے جو کرم ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ وقلیل ما تشکرون، جو میرے بہت ہی قلیل لوگ ہوں گے جو میرا شکر ادا کریں گے. تو دعا میری تو دعاؤں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان قلیل لوگوں میں شامل کر دے. جس کو شکر کی نعمت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. دیکھیے جب مسلمان یہ کہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، تو یہ وہ تعبیر ہے قرآن کی جو بڑی ہی کام کی اور بڑی ہی اہم ہے. اصل میں یہ وہ جملہ ہے کہ اگر اردو میں بولا جائے تو ہم کہیں گے کہ اللہ میں نے بہت ساری غلطیاں کی. اس کو عربی کے لہجے میں، اور عربی نہیں اسلام کے اسٹائل میں، اور اسلام کے اسٹائل کا مطلب ہے بندے اور رب کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کی روشنی میں اگر آپ مجھ سے کہتے ہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ میں نے تو بے شمار موقعوں پر تیرے ساتھ کہیں نہ کہیں شرک کر دیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کا سب سے پہلا مطلب ہوگا کہ دن بھر اپنی زبان، اپنی سوچ، اپنے اعمال میں کہیں اللہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی، ڈھکے یا چھپے کہیں نہ کہیں شرک ہو جاتا ہے. ایک مسلمان صرف کلمہ پڑھ کر، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو کر وہ یہ نہ سوچے میں سیف ہوں، میں میں جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا. جی نہیں، شیطان سب سے پہلے اگر کسی مسلمان کو بہکاتا ہے تو شرک کروا، اور شرک کرنے کے لیے مندر میں اور چرچ میں جانے کی بات نہیں، گھر میں ہو کر مختلف باتوں میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی نسبت جو ہے کسی انسان کی طرف کرنا، ارے یار اچھا ہوا تم آگے ورنہ ایسا ہو جاتا. یہ جملہ ڈائریکٹ شرک نہیں ہے،
مگر انڈائریکٹ ہے. اور مسلمان کو ایسے الفاظ بولنے سے بھی بچنا چاہیے. آپ کہیں گے ارے اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، اللہ کا شکر ہے آپ کے ذریعے سے اللہ نے شفا دے دی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے میرا کام کرا دیا. ہمیں ایک ایک لفظ کو پکڑنا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لفظ بھی انسان زبان سے بولتا ہے اس کو ایک بڑا ہی اسٹرکٹ لکھنے والا ہے. ضدی فرما اللہ نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، رقیب یعنی واچ کرنے والا، اور عتید ضدی، جیسا بولے ویسا لکھنے والا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اور پھر اس کے علاوہ یعنی دل و دماغ اور زبان سے شرکی الفاظ نہ نکلیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر عملی غلطیاں تو بہت ہیں، اور اس میں سب سے بڑی غلطی جو وہ ہے جو ہمارے ابھی انور بھائی نے نشاندہی کی کہ شکر ادا کرنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا. یقین مانیے اب تک کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں نا تو میرا ہاتھ لرزتا ہے، اور پانی پینے سے پہلے میرے تصور میں اپنا نبی آتا ہے